بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگش ٹی وی میں خوش آمدید۔ اس موسم میں جو کہ چھٹیوں کا موسم ہے اور کچھ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ وہاں کے لوگ یہاں بھی آتے ہیں۔ پرسوں مجھے کینیڈا سے آ کر ہمارے ہاں چھٹی گزارنے والے دو صاحب ملے۔ ان میں ایک پاکستانی بھی تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی جو بڑی اچھی تھی۔ ملاقات کے بعد جب انہوں نے مجھے اپنے وزٹنگ کارڈ دیے تو ایک صاحب کے کارڈ پر کوئی 7 قسم کی ڈگریاں درج تھیں اور دوسرے کے کارڈ پر تقریباً 5 کے قریب ڈگریاں درج تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان ڈگریوں کا مجھ پر بڑا رعب پڑا، کیونکہ میں نے اتنی ساری ڈگریاں پہلے کبھی کسی کارڈ پر چھپی ہوئی نہیں دیکھی۔ میں ان کارڈز کو دیکھ کر بڑا مرعوب ہوا۔ ان سے باتیں کرنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ ڈگریوں کا وزٹنگ کارڈ پر دی ہوئی تفصیل کا انسان کی ذلت سے ضروری نہیں بڑا گہرا اثر تعلق ہو۔ اس کا اندازہ اور وجود اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے جو ہم کارڈ پر درج کوالیفیکیشن دیکھ کر اس بارے میں یا اندازے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ انسان کی شخصیت اور اس کے اندر مطابق بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم تر بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سے لوگ جو بہت ساری قابلیتیں اور کوالیفیکیشن لے کر ہمیں زندگی سے میں ملتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ہم پر بڑا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے اور عام آدمی پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، اور ہم اس بارے میں توقع اور ارزودہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے بہتر آدمی ہے، اور ہم بعض اوقات یہ توقع لے کر دفتروں میں بھی چلے جاتے ہیں اور بیوروکریسی سے بھی یہی توقع وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہ ڈگریوں اور تعلیم میں بھی ہم سے آگے ہیں، اور انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا ہے جو بڑا ہی مشکل امتحان ہوتا ہے، اور پھر ہم اس سخت امتحان کو پاس کر چکنے کے بعد انہوں نے ایک خاص قسم کی ٹریننگ حاصل کی، جس کے بعد انہیں اس مقام پر بٹھایا گیا، اور اس سب کے بعد یہ لوگ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ واقف ہوں گے اور ہمارے دکھ درد کا مداوع بہتر طور پر کر سکیں گے۔ لیکن جب ہم ان کے ذرا قریب جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب ان اپنی ڈگریوں، ٹریننگ اور کوالیفیکیشن پر پورا اتریں جو حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ان ساری صورتحال سے یوں بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی میں یہ صورتحال چلتی رہے، اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ میں ظاہر کو اتنی اہمیت دوں کہ وہ باطن پر بھی حاوی ہو سکے۔ ذرا سی مشکل اور پیچیدہ بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آگے چل کر یہ بخوبی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ چولستان میں شوٹنگ کر رہے تھے۔ وہاں ایک فلم بنائی جا رہی تھی جو ہمارے ڈائریکٹر تھے، ان کا نام توتی تھا، وہ اٹلی سے آئے ہوئے تھے۔ ہم وہاں DG کے قلعے سے بڑی طویل شوٹنگ کر کے پہنچے تھے، اور ہمارے ڈائریکٹر کو ایک چھوٹے سے لیکن ایک مضبوط کردار کے لیے ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو اس وقت لمبا تڑنگا خوفناک ہو، اس کی خواب جیسی آنکھیں ہو، وہ بڑا کرخ سا نظر آئے اور عام انسانوں سے بے حد مختلف نظر آتا ہو۔ ڈائریکٹر صاحب مجھے کہنے لگے، آپ ہی کچھ کرو۔ انہیں کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کی شباہت، شکل و صورت اور مزاج راسپوتین سے ملتا جلتا ہو۔ میں نے کہا، جی ایسے شخص کوئی مل سکتا ہے، لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں کسی ایسی کردار وہ بھی ہو پڑھا لکھا ڈھونڈنا مشکل ہے۔ وہ کہنے لگا، خیر ہے، ہم خود ہی اسے تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں گے، کیونکہ مختصر سا کردار ہے۔ اب خدا کا کرنا ہوا کہ مجھے ایک ایسا آدمی شام کو ہی نظر آ گیا جو بالکل اسی صورت کا مالک نظر آتا تھا جس کی ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو تلاش تھی، ویسا ہی لمبا تڑنگا اور سخت مزاج۔ اس نے لمبی زلفیں اور کھلی چھوٹی ہوئی تھیں، اس کی گھنی داڑھی تیل سے چپکی ہوئی تھی، کمر کے ساتھ اس نے ایک سنگل زنجیر لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے پاؤں میں ایسے بڑے بڑے کھنگرو ڈالے ہوئے تھے جو گھوڑوں یا جانوروں کو ڈالے جاتے ہیں۔ مجھے وہ بڑا پسند آیا۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگایا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ ہے۔
میں نے اسے روک کر پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب، فقیروں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ میں نے فقیر صاحب سے بتایا، آپ کیا فلم میں کام کریں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اس میں ڈائلاگ بھی بولنے پڑتے ہیں؟ کہا وہ بھی بول لیں گے۔ میں نے کہا کیا تمہیں ڈائلاگ بولنے آتے ہیں؟ وہ کہنے لگا فقیروں کو آتا ہی ڈائلاگ بولنا ہے، اس کے علاوہ فقیروں کو اور کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں۔ میں بڑا خوش ہوا اور اپنے ڈائریکٹر توتی کو بتایا، تو انہوں نے کہا فوراً گاڑی نکالیں اور اسے ملنے چلتے ہیں۔ وہ بھی دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگا یہ تو میری ریکوائرمنٹ کے مطابق بنا بنایا شخص اور کردار ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے تم نے یہ کیسے ڈھونڈا؟ اور اس سے وقت طے کر لو اور اسے 10,000 روپے بھی دے دو۔ میں نے کہا جناب اتنی بڑی رقم، کیونکہ اتنے تو مجھے بھی نہیں ملتے، میں وہاں کا مترجم تھا۔ لیکن وہ کہنے لگا اسے دے دو، اس سے وقت طے ہو گیا اور وہ 2 دن بعد اس کی شوٹنگ کا وقت رکھا۔ 2 دن کے بعد صبح کو جب ہم سب نے کیمرے وغیرہ تیار کر لیے، لوکیشن کا جائزہ لیا، سارے انتظامات مکمل کر کے تیار ہو کے بیٹھ گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ صحرا میں ہم بھی بیٹھے تھے، کرسیاں ورسیاں لگی ہوئی تھیں، ہم اس درویش کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک جرمن سے آئی ہوئی اس فلم کی ہیروئن بھی تھی اور فلموں میں ایک درخت سے جھول کر دوسرے درخت کے تنے تک پہنچ جانا تھا، اور ہالی ووڈ کی فلم میں ٹارزن کا کردار ادا کرنے والا الیکس بار بھی موجود تھا۔ تو وہاں پر ایک صاحب آ گئے، وہ بڑے خوش شکل تھے، بال اچھی طرح سے تراشے ہوئے تھے ان کے اور خوبصورت کپڑے پہنے تھے۔ وہ وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خیال کیا کہ یہ بھی کوئی ویسا ہی شخص ہوگا جس طرح عام طور پر شوٹنگ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ اب وہ شخص میری طرف غور سے دیکھنے لگا اور وہ معنی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے اسے کہا جی فرمائیں کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میں فلاں فقیر ہوں، شوٹنگ پر آیا ہوں۔ تو میں نے حیران ہو کر پوچھا تمہارے بال کہاں گئے؟ کہنے لگی شوٹنگ پر آنے کے لیے تو اچھے کپڑوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر بال کٹوا کر شیو کروا کر آیا ہوں۔ وہ اعلیٰ درجے کی کریمیں لگوا کر اور بنٹن کر ہمارے سامنے کھڑا تھا، اور ہمارا ڈائریکٹر زور سے سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا وہ ظالم، یہ تو نے کیا کر دیا؟ وہ پریشانی کے عالم میں زور سے سر پیٹنے لگا اور اپنی زبان میں عجیب و غریب بولتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے اس کو کیا ہوا؟ میں نے کہا جی میں اس نے اپنی کوالیفیکیشن اندر سے نکال کر اپنے اوپر وارد کر دی، اور میں اب یہ سمجھتا تھا کہ میں اچھا بن گیا ہوں، اس کا خیال ہے کہ میں اچھا اور خوبصورت لگوں تو ہی مجھے فلم میں رول ملے گا، ویسے تو نہیں ملے گا۔ ڈائریکٹر صاحب سے کہنے لگے تو میری نگاہ کے سامنے کھڑا نہ ہو، تو نایاب آدمی تھا اور اب اپنی نایابی ختم کر ڈالی تو نے۔ خواتین و حضرات، پھر میں نے سوچا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جسے اب پورا کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن اور سوچ مزاج کے اندر اس مطلوبہ چیز کی ریکوائرمنٹ یا کچھ اور ہی ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور جب ہم زندگی میں اپنی ذات سے ہٹ کر اپنی پروگرامنگ کچھ اور طرح کر دیتے ہیں، پھر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر آپ میں بھی جو بھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں، جس کا تقاضا کیا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ اور فلسفی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری ذات ہے اس کے اندر رہیں، اپنے حال کے اندر رہیں، جس بات کا آپ نے وعدہ کیا ہے اسی چوکٹے کے اور فریم کے اندر رہیں۔ ایک مرتبہ ڈیرے پر بابا جی نے کہا کہ مجلس ورد کرتے ہیں، اور اس طرح وہاں کھجوروں کی گٹلیاں ورد کیا گیا اور انہیں پڑھا گیا۔ وہ زیادہ ورد یا درود یا لطف کیا کرتے تھے، ورد کی مجلس کے بعد ہم دعا مانگتے تھے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس ورد میں شامل تھے، ہم نے بغاوت کر ڈالی، حالانکہ
بابوں کے آگے بغاوت چلتی نہیں ہے، وہ ایسا ہوتا ہی نہیں، اور ان کے آگے اور اونچا بولتے بھی نہیں ہے۔ ہم نے بابا جی سے کہا، آپ نے ایسے ورد کی محفل کیوں کروائی، جس کے خاتمے پر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو آپ نے کہا، اے اللہ، یہ ورد جو ہم نے اپنے پڑوسی ملک انڈیا سے کیا ہے، اس کو تقویت عطا فرمائی، وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں پر قائم رہے، کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل مقام اور کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے وعدے اور عہدے سے پھسل جائے۔ ہم نے بابا جی سے کہا، یہ معاملہ جو پاکستان ہمارے بھارت سے طے ہوئے ہیں، یہ تو لگے ہوئے ہیں اور دستاویزی شکل میں ہیں، ان پر دونوں فریقین کے باقاعدہ دستخط ہوتے ہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اس مسودے پر دستخط کر دی ہیں، جس پر لکھا ہوا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے وہاں پر ریفرنڈم کرایا جائے گا، اور یہ بات باقاعدہ سلامتی کونسل کی موجودگی میں طے ہوئی، اور آپ نے خواہ مخواہ یہ دعا کیوں کروا دی؟ اس پر بابا جی کہنے لگے، بیٹا، ہم ابھی تک اپنے کشمیری بھائیوں سے جدا ہیں اور ہماری محبت و شفقت ان کے لیے ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں انڈیا اپنے وعدوں سے مکر نہ جائے۔ بابا جی اپنے ویژن کے مطابق کہہ رہے تھے، اور یہ لوگ جو وعدوں کی پوری طرح قائل نہیں ہیں، اس سے ڈر ہے کہ پھسل نہ جائیں، اور یہ کسی مقام پر پہنچ کر یہ نہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، جی میں ضرور، تحریریں موجود ہیں، اس میں ساری دنیا کی دستخط ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، اور پھر مکرنے والی کیا بات ہے؟ بابا جی کہنے لگے، کاغذ پر دی ہوئی چیز اور لکھی ہوئی چیز اور کاغذ پر کیا ہوا وعدہ انسان کا دعویٰ نہیں ہوتا، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، اس سے پھسلا بھی جا سکتا ہے۔ جب تک انسان اس دعوے یا وعدے پر اندر سے قائل نہیں ہوگا، تب تک کاغذ پر کیے ہوئے وعدے ہیں تو ٹھیک ہیں تاریخی اعتبار سے، لیکن اس سے پھسل جانے کا اندیشہ موجود رہتا ہے۔ ماضی کی زندگی میں جتنی بھی جھگڑے انسانوں میں ہوتے رہے، وہ سارے اس وجہ سے اس ہوئے کہ انہوں نے عہد سے روگردانی کی اور وہ عہدے سے پھر گئے۔ خواتین و حضرات، یہ ڈگریاں اور سند جو ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری شخصیت کی ترجمان نہیں ہوتی۔ شخصیت الگ چیز ہے اور ڈگری اس سے الگ چیز ہے۔ آج اس بات کو 50 سے زیادہ سال ہو گئے اور بھارت اپنے وعدوں سے انکار ہی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے دستخط تو کیے تھے اور وعدے بھی کیا تھا، لیکن ہمارا ان پر عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ انسان کبھی بھی براہ روح ہو سکتا ہے۔ ہمارے بابا جی اس وقت وہ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ جس پر ہمیں اب تشویش ہوتی ہے، اور وہ 50 سال سے زائد اس کا عرصہ کا قصہ ہمیں آج بھی نہیں لگ رہا ہے کہ جب تک بھارت کسی طور پر اپنے وعدے پر عمل کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہا، وہ ڈھائی سے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی گھر کو آگ لگا دے، جبکہ وہ روز ایک نئی خون آشام اترتی ہے، اور کہتے ہیں گھر چلا دیتے ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو اذیت کا احساس نہیں ہوتا۔ بھارت دعویٰ کرتا ہے کشمیری اس کا حصہ ہے، لیکن اس نے اپنے اس حصے کو لاکھوں فوجیوں، توپوں اور ٹینکوں کی طاقت سے جکڑا ہوا ہے اور قیدی بنایا ہوا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ کشمیر اور ضرور ضمیر کے کھڑے میں کھڑا نہیں ہوا ہے، ضرور ہوتا ہے، روز اس کی ضمیر کی عدالت اسے سرزنش کرتی ہوگی، لیکن وہ ایسا عادی مجرم بن چکا ہے جو ضمیر کو سلا دینے اور دبا دینے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ آج بھی وہی دعا کریں جو بابا جی نے 50 برس پہلے قبل کی تھی۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ دوستو، میرے چینل
بنگش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کی طرف آئے اور اس سے آپ کی موٹیویشن ہو۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتانا کیسے لگی آپ کو ویڈیو، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، یاروں احبابوں میں، سب میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ اس سے آپ کی رہنمائی ہو۔ اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جن پہ تھوڑا بہت سوچنا پڑتا ہے، تو اس کو غور سے سنیں اور بار بار سنیں۔ تھینک یو دوستو، السلام علیکم۔